گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ اس سلسلے میں ہم ایک کلام رضا کو سنتے بھی ہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج کس کلام کو چنا گیا ہے؟ شاندار کلام، وہ کلام جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بڑے نرالے انداز میں امام عشق و محبت نے بیان کیا۔ پہلا ہی شعر اتنا نرالا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ گزر کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ اس میں کیا بات اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں؟ سید والا، اس سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سردار، عنبر سارا یعنی خالص عنبر۔ یاد رہے عنبر جو ہے سب سے اعلیٰ خوشبو کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سمجھا رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ سے گزرتے تھے نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت ہی سمجھا رہے ہیں کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام کو تلاش کرنا ہوتا تو پوچھتے نہیں تھے نبی پاک کہاں تشریف لے گئے، بلکہ خوشبو سونگھتے تھے۔ میرے آقا کی وہ خوشبو راستہ بتاتی تھی۔ ایک اور جگہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہی سمجھا رہے ہیں، دیکھیں کتنی جگہوں پر مختلف انداز میں نبی پاک کی راہ گزر کی شناخت بتاتے ہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، عنبر زمیں ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ تو نبی پاک جس جگہ سے گزر جاتے وہ ایسی مہکا کرتی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آج بھی مدینے کی گلیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک پسینے کی خوشبو سے مہک رہی ہیں۔ شاعر لکھتا ہے نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اس خوشبو مصطفیٰ کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے اور امام عشق و محبت کا یہ شعر سنیے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو شعر ہے وہ کمال کی بات کی۔ چاند سے اعلیٰ حضرت جب بھی گفتگو کرتے ہیں کمال کی بات کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کا تذکرہ کرتے ہیں تو انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ کیا لکھتے ہیں، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر۔ اب یہاں قمر سے مراد چاند ہے، رخ انور سے مراد نورانی چہرہ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ، تجلی یعنی چمک۔ کہتے چاند بڑا چمکدار ہے، واقعی اس کی روشنی بڑی اعلیٰ ہے، لیکن جب چاند نے پیارے آقا کا چہرہ دیکھا نا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی چمک دمک دیکھی تو اب چاند نے کیا کیا، اب پیارے آقا، اب اس کا معنی کیا ہوا، رہ گیا بوسہ دہے یعنی بوسہ دہ کے معنی کیا ہے، چومنے والا، نقش کفے پا یعنی جو پیر مبارک کے نقش کی جو مٹی ہے، یعنی پیر مبارک نہیں، ذرا سمجھیے گا، یعنی نقش کفے پا پاؤں کے تلووں کا نشان۔ یعنی جب قمر نے، چاند نے نبی پاک کے چہرے کی دیدار کیا نا
تو پیارے آقا کے تلووں کے نشان کو چومنے والا بن گیا. یہ بڑی خوبصورت کمپیریزن ہے. یہ نہیں کہا کہ چہرے پر قربان ہو گیا, چہرے کو چومنے لگا, قدموں کو چومنے لگا, نہیں, نبی پاک کے تلووں کے نشان کو چومنے والا چاند بن گیا. اللہ غنی, کیا پیارا انداز ہے. اسی طرح کا شعر ایک اور جگہ ہم نے پڑھا کہ لکھتے ہیں, آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. ایک کمال انداز ہوتا ہے ہمارے بزرگ شعراء کا. لیکن کیا بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت, رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی, رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے بوسہ دہے. رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی, رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی, رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر, رہ گیا بوسہ دہے نقش کفے پا ہو کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت نے مدینہ منورہ کی التجا کس انداز میں پیش کی کہ سبھی مدینے جاتے ہیں, پچھلے سال بھی نہ جا سکا, اس سال بھی رہ گیا. التجا بھی کی ہے اور دل کی کیفیت بھی بیان کی ہے. وائے محرومی یہ قسمت کہ پھر اب کی برس, رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر. وائے محرومی, اس سے کیا مراد, بدنصیبی, ہائے بدنصیبی. اب کی برس کے اس سال, ہمراہ مانے ساتھی, اور زوار کہتے ہیں مقدس مقامات کی زیارت کرنے والا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کچھ انداز یہ ہے کہ ہائے افسوس قسمت میں یہ کیسی پرابلم ہے, کیسا چکر ہے. پچھلے سال بھی پیارے آقا کے در کی حاضری نصیب نہ ہوئی, اس بار بھی لوگ مدینے گئے, اس بار بھی میں ان کا ساتھی نہ بن سکا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدینہ منورہ جانے کی تمنا تڑپ ہر عاشق کو ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور شعر میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں نا, لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. ایک اور جگہ لکھتے ہیں, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یعنی مدینے کی یاد ہی میں اعلیٰ حضرت کی زندگی گزرتی تھی, اور کاش مجھے اور آپ کو یہ جذبہ نصیب ہو جائے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دیکھ یہ کوئی آ کر, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. امیر اہل سنت نے بھی اپنے کلاموں میں کچھ اس طرح کے اشعار لکھے. ایک جگہ لکھتے ہیں نا, حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. آہا میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا, تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. تو یہ وہ انداز ہے جو بزرگوں میں ہمیشہ سے رہا کہ مدینے جانے کی تڑپ رہی. تو اعلیٰ حضرت گویا اپنی اس قسمت کی, اس حالت کی کیفیت کو کس طرح بیان کر رہے ہیں. کیا لکھتے ہیں, وائے محرومی یہ قسمت کہ پھر اب کی برس, رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو, ہم رہے زوار محروم یہ قسمت کہ میں پھر ہے اب کی برس, وائے محرومی یہ قسمت, وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس, رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر, رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر. ہائے ہائے ہائے. اعلیٰ حضرت کا اب ذرا شعر سنیے, کمال کر دیا. چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرا برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. استعارات کا استعمال, سبحان اللہ سبحان اللہ. مرغ سدرا یعنی سدرا کا بلبل, سدرا کا پرندہ. سدرا کے پرندہ کون ہے؟ حضرت جبریل امین ہے. اچھا, جب پرندے کی بات کی ہے تو پھر باغ کی بات بھی کی ہے. تو وہ کون سا باغ ہے؟ وہ چمن طیبہ ہے.
چمن طیبہ میں پرندہ کون سا آتا رہا؟ وہ برغ سدرہ تھے، یعنی سدرہ کے جو پرندے ہیں، جبریل امین برسوں چہکے ہیں یہاں بلبل شیدا ہو کر۔ بلبل شیدا یعنی دیوانہ بلبل، نبی پاک کی یاد میں مستانہ بلبل، یعنی اب ذرا غور کیجئے کس طرف اشارہ ہے۔ یاد رہے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جبریل امین تشریف لاتے رہے اللہ کے حکم سے، کسی کے پاس 5 بار تشریف لائے، کسی کے بعد 7 بار تشریف لائے، کسی نبی کے پاس 12 بار تشریف لائے۔ مدنی چل کے ناظرین آپ جانتے ہیں جبریل امین ہمارے آقا کے پاس کتنی بار تشریف لائے؟ یہ بڑی امیزنگ معلومات آج آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ پہلی بار کب آیا؟ تھوڑا سا حساب بناتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین جب پہلی بار تشریف لائے تو میرے آقا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ پیارے آقا نے دنیا کو اختیار فرمایا 63 سال، 23 سال۔ اگر ان 23 سالوں کے دن بنائیں تو کم و بیش یہ 8000 سم تھنگ، 8000 کے آس پاس دن بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 8000 دنوں میں جبریل امین کتنی بار آئے؟ جبریل امین سیرت مصطفیٰ کی کتابوں میں لکھا کہ آپ 24,000 بار تشریف لائے۔ اگر اس کو کیلکولیٹ کرے نا تو کئی دن تک تو تشریف بھی نہیں لائے۔ ایسے بھی اوقات آئے کہ جبریل امین نہیں آتے تھے، کئی دن تک نہیں آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوسطاً روزانہ 3 سے زیادہ بار، اور کئی بار تو شاید 20 بار جبریل امین تشریف لائے۔ اچھا اب یہ کیوں آتے تھے بار بار؟ یہ بھی کمال کی بات۔ اعلیٰ حضرت کے برادر شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تو بڑی اونچائی پر ہے، بڑا مبارک مقام ہے، یہ بار بار کیوں آتے ہیں دن میں کئی بار؟ آئے ہائے ہائے، مولانا حسن رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ ارے آقا کی یاد تڑپاتی تھی، نبی پاک کے دیدار، لقاء کہتے ملاقات، بے لقائے ان کو چین ہی نہیں آتا تھا، نبی پاک سے بار بار ملنے کو جی چاہتا تھا، تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ تو میرے آقا کی باغ میں چمن طیبہ میں جبریل امین بڑے چہکے کئی سال حاضریاں دیتے رہے۔ تو جبریل امین کی ان تواتر کے ساتھ حاضریوں کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے کیا۔ کیا لکھتے ہیں؟ چمن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرہ، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرہ، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر۔ اب اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھیں، کمال بات لکھتے ہیں۔ سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال، رش کے گلشن جو بنا غنچہ دل وا ہو کر۔ یاد رہے کہ پھول جو ہوتے ہیں نا، وہ جب دھوپ پڑتی ہے نا، گرمی بڑھ جائے تو پھول مرجھا جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پھول کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اس پہ پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرسر، تھوڑے مشکل الفاظ ہے اس میں، سرسرے کے معنی کیا بنیں گے؟ اس کے معنی ہے گرم تیز لو، لیکن وہ کہاں کی گرم تیز لو ہے؟ وہ دشت مدینہ کی ہے، بیابان مدینہ۔ کہتے جب مدینے کی گرمی شریف کا مجھے خیال آیا، ابھی گرمی میں گیا نہیں، جب اس گرمی کا مجھے خیال آیا نا تو کیا ہوا؟ رش کے گلشن جو بنا، یا رش کے گلشن یعنی ایسا پھول جو ہے جو گلشن بھی جس پر رش کرے۔ غنچہ دل، غنچہ دل سے مراد کیا بنی؟ دل کی کلی، کہتے ہیں وا کہتے ہیں کھلی۔ میرے دل کی کلی ایسی کھل گئی کہ جو گلشن ہے نا وہ بھی اس کلی پر رش کرنے لگ گیا۔ یعنی ویسے دھوپ میں، ذرا سمجھیے گا مدنی چل کے ناظرین، ویسے دھوپ میں کلی مرجھا جاتی ہے، پھول جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب مدینے کے بیابان کی گرمی کا خیال آیا نا، میں گرمی میں گیا نہیں، ابھی گرمی کا خیال آیا، اس خیال مدینہ میں، اس خیال گرمی مدینہ کی برکت سے دل کی کلی ایسی کھلی کہ جناب اس کھلی ہوئی کلی پر گلشن کو بھی رشک آنے لگ گیا۔ کیا بات ہے امام اہل سنت کی۔ اور یہ جو ہے نا، یہ انداز بزرگوں کا ہے کہ دیکھیں چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے، دھوپ بھی
دل ربا مدینے کی. تو عاشقوں کو تو مدینے کی گرمی بھی مزہ دیتی ہے. ایک شعر ہے نا، دیکھ لو دھوپ مدینے کا پتہ دیتی ہے، عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے. اللہ کریم ہمیں مدینہ پاک کی گرمیوں کی بھی برکتیں نصیب فرمائے، وہاں کی ٹھنڈ اور میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. جب بھی مدینے جائیں، جس بھی موسم میں جائیں، اللہ کریم ہمیں وہاں قرار بھی عطا فرمائے، ذوق بھی عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. لکھتے ہیں سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال، رشک گلشن جو بنا غنچہ دل واہ جو بنا سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال، سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال، کے گلشن جو بنا غنچہ دل واہ ہو کر، رشک گلشن جو بنا غنچہ دل واہ ہو کر. اب ذرا دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو کریم ہیں، آپ تو ہم سب پر کرم فرما ہیں. آپ کے جسم کے اعضاء کا، مبارک اعضاء کا تذکرہ اور ان کی مہربانیاں امت پر کیا ہیں، اعلیٰ حضرت کس طرح بیان کرتے ہیں. گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. امیزنگ، کمال بات ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. پہلے سمجھ لیں، گوشہ شہ ہے. گوشہ شہ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہ کے گوش کہتے ہیں کان کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک. اچھا، فریاد رسی یعنی کسی کی مدد کرنا، کسی کی بات سننا، کسی مصیبت زدہ کی بات سن کر اس کی مدد کو جانا. گوش شاہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک کے کان مبارک کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ہیں نا فریاد رسی کو. اے غلاموں، تمہاری مصیبتوں، تمہاری پریشانیوں میں جو تم التجا کرتے ہو یا قیامت کے دن اپنے آقا کو پکارو گے تو کان میرے آقا کے فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں تمہاری فریاد رسی کو. اور آنکھوں کا کیا وعدہ ہے؟ وعدہ چشم ہے، آنکھوں نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، بخشائیں گے گویا ہو کر. یہاں گویا سے مراد یہ ہے کہ یہاں آنکھیں جو ہیں وہ بہیں گی. نبی پاک کی آنکھیں امت کی یاد میں زندگی مبارک حیات طیبہ میں بھی روتی رہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہیں. میرے آقا امت کے لیے راتوں کو رویا کرتے اور قیامت کے دن بھی. مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی، مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندھا ہوگا. یعنی آقا اس دن بھی آنسو بہائیں گے. ذرا سوچئے، یعنی آنکھوں کا وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے لیے روئیں گے، ہم آنسو بہائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے اور تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے گا. یعنی کان بھی کرم فرما ہیں، آنکھیں بھی کرم فرما ہیں. اور ان دونوں کا تذکرہ اعلیٰ حضرت کتنے پیارے انداز میں کرتے ہیں. ذرا پھر سنیے، گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. اب شعر تھوڑا سا مشکل ہے مگر کمال کا شعر ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے، جب دل بےتاب اڑے حشر میں پارا ہو کر. پہلے کچھ مشکل الفاظ کی ترجمہ بیان کر دیتا ہوں، اس کے معنی بیان کر دیتا ہوں. پائے یعنی پاؤں، کس کے پاؤں؟ پائے شاہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم. تپش مہر کیا ہے؟ سورج کی گرمی. تپش کہتے ہیں گرمی کو، مہر کہتے ہیں سورج کو. تو تپش مہر سورج کی گرمی. اچھا، اب دل بےتاب، بے قرار دل، اور پارا یعنی بے قرار. اچھا اب ذرا سمجھیے گا، اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں
کہ یا اللہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سورج تو 1.25 میل پر ہوگا، بہت گرمی ہوگی، اے اللہ قیامت کی اس تیز دھوپ میں جب میرا دل بے قرار بے قرار ہو کر تڑپے، تو دعا یہ ہے کہ یا اللہ تیرے محبوب کے قدموں پر گر کر قربان ہو جائے، اس بہانے سے حبیب کے قدموں کے بوسے بھی نصیب ہو جائیں گے۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں انہیں یہ آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نذرانے کا نذرانہ، یعنی نبی پاک کے قدموں کے بوسے بھی مل جائیں گے اور آقا کے قدموں پر قربان ہونا بھی نصیب ہو جائے گا، یعنی قیامت کی گرمی میں بھی یا اللہ اگر میں گروں بھی بے قراری کے عالم میں تو وہ قدم مصطفیٰ ہی ہوں۔ ایک اور جگہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، ہے تمنائے عطار یا رب ان کے قدموں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ۔ اب اس تصور میں قیامت کی اس ہولناک گرمی کے تصور میں ذرا یہ شعر سنیے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب دل بیتاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، دل بیتاب اڑے حشر میں پارا ہو کر، ہاں دل بیتاب اڑے حشر میں پارا ہو کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کمال کا شعر مقطع عطر، جی ہاں عطر کلام اعلیٰ حضرت نے کیا خوب عطا فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں اور آپ کے ہوتے مجھے کیا خوف ہے۔ لکھتے ہیں، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ یہ زندہ کیا ہے؟ زندانی یعنی قیدی، بندہ یہاں سے مراد نوکر ہے، یہاں غلام ہے۔ یاد رہے کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب اس طرح کا بندہ لفظ آ جاتا ہے، تو ہر جگہ بندے کا معنی عبادت کرنے والا بندہ نہیں ہوتا، بلکہ آج بھی ہم اپنی زبان میں بعض اوقات کہتے ہیں یار تمہارا بندہ نہیں آیا، آپ کا بندہ کب آ رہا؟ تو یہاں بندے سے مراد کہیں نوکر ہوتا ہے، کہیں غلام ہوتا ہے، ہر جگہ بندہ عبادت کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی رحمت سے مجھے بڑی امید ہے، آپ بڑے کریم ہیں اپنے امتیوں پر، آپ کا بندہ ہو کر قیامت کے دن میں قیدی بنا دیا جاؤں، میں مارا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ خود ہی لکھتے ہیں نا، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کا یہ شعر ہے اور ہمیں سمجھا رہے ہیں پیارے آقا کے دامن سے وابستہ رہو، جنہوں نے آج عیب نہیں کھولنے دیے، حشر میں کیسے ہمارے عیب کھلیں گے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات بڑی زبردست ہے، یہ اطمینان بخش بات بھی ہے، نبی پاک کی رحمت سے امید بھی کبھی، اور ہمیں ہونی بھی چاہیے، ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ہی امید ہونی چاہیے، کیونکہ آقا ہمارے آقا ہیں۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ مولانا حسن رضا خان صاحب اسی سوچ کو کیسے پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ تو آقا کے ہوتے ہوئے غلام کیوں گھبرائے؟ آقا ہی بچائیں گے، وہی دامن میں چھپائیں گے اور انشاءاللہ اپنے ساتھ جنت میں بھی لے جائیں گے۔ ایک شاعر لکھتا ہے نا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ آقا کے ہوتے ہوئے پھر ہمیں کیا غم ہے؟ تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، اور یہی امید انشاءاللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی کچھ اسی طرح کے مضمون میں ایک بڑا پیارا شعر عطا فرماتے ہیں، آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی۔ اب ذرا اسی امید کے تصور میں جھوم کر یہ شعر سنیے، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی
دوزخ تیرا بندہ ہو کر نہ ہو زندانی، یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت کلام، بڑے پیارے اشعار۔ اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے، تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔